اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ نے فوراً عرض کیا اے اللہ نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنی پہچان عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت کہ سب سے بڑے علم والا کلمہ عطا فرمائی۔ علم تو قدرت کو، اللہ کی صفات کو پہچاننا اور اللہ کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، تو کہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام۔ مسلمان کی بات کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نعمت اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خير ان اصابته سراء فشكر فله خير وان اصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك الا للمؤمن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تبلیغی عوام میرے عزیز آفیسر دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا، اور یہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔ یہاں رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، بلکہ یہ سفر ہے، اور اس عالم سے آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہم نے منتقل ہونا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ نے زندگی بنائی ہے آخرت کی، اس سب کی طرف ہم نے منتقل ہونا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ تھوڑا سا عرصہ دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کی طرف اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آخرت کا جو سرمایہ ہے اس کے لیے انسان باہر کی چیزوں کا کوئی محتاج نہیں۔ کامیابی کے لیے اللہ نے اس انسان کو باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا، بلکہ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس کے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں رکھی۔ یہ دنیا کے جو باہر کے اسباب ہیں، مادی شکلیں ہیں، یہ تو ایک انتظام کے لیے، باقی کامیابی کے اسباب اللہ نے ہر انسان کو برابر دی، اور اس میں بنیادی بات دل کا یقین ہے کہ دل میں محبت کس کی ہے، دل میں یقین کس کا ہے، اور کس سے ہونا اور تعصب دل میں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے، تو انسان کو کامیابی کے اسباب سب کو برابر دیے، چاہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ عدیم الاسباب ہو اور فقر و فاقے والی زندگی والا ہو، اور چاہے دنیا کی ساری بادشاہت نہیں ہو، تو باہر کے نقشوں میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتی، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ شکل و صورت تو اللہ نے بنائی، اور جس میں اختیار نہیں اس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کا یقین کیا ہے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں، اعمال کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات ایمان ہے، کہ انسان اللہ کی ذات پر یقین لائے کہ ساری کائنات کو بنانے والے تنہا بھائی کون ہے؟ اللہ۔ اور ساری کائنات کو باقی رکھنے والے کون ہیں؟ ساری کائنات میں تصرف کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو انسان یہ بنیادی بات ہے، اور اس یقین کے بعد پھر انسان کے جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اس لیے فرمایا ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے،
عجبا لامر المؤمن کہ اس کی پوری زندگی جو ہے اس کے لیے کمائی کی اور بہتر ہے. کوئی زندگی کا سانس ایسا نہیں کہ یہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. تھوڑی سی زندگی دی، اس لیے فرمایا ان اصابت کو سرا، اگر ایمان والے کو خوشی پہنچتی ہے تو سب سے پہلے دل میں اللہ کی احسان مندی کا احساس ہوتا ہے. یہ خوشی جو کسی نے دی ہے مجھے، یہ اللہ نے دی ہے. اور پھر زبان پر اس کے اللہ کی تعریف کے کلمات جاری ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ خوشی دینے والے اللہ ہیں. تو فرمایا کہ اگر انسان کو خوشی پہنچتی ہے، ایمان والے کو خوشی پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کے شکر ادا کرتے رہو تو مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں مشقت میں اور پریشانی میں مبتلا کروں. ان اصابت السرا فشکر، اگر خوشی پہنچتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. وہ ان اصابت الضرا، اگر اس کو کوئی ناگواری، تکلیف، بیماری اور کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا یقین ہے، اس کے ایمان نے اس کو یہ بتلایا کہ یہ پریشانی بھی کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اس پر یہ صبر کرتا ہے تو صبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنی قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ. تو ایمان والے کی جو زندگی کا ہر ہر پل اور ہر سانس بہت قیمتی ہے اور یہ کمائی کے لیے بنایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر سے باہر مسجد میں تشریف لائے، اللہ کا حکم ہوا اور مسجد میں صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس کھڑے ہوئے اور ان پروانوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے جب دیکھا حضور کو تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم کس لیے بیٹھے ہو؟ ظاہری طور پر تو چھوٹی سی ایک جماعت تھی اور ظاہری طور پر بوسیدہ سے انہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے. کپڑوں فاقی کی وجہ سے وہ دبلے دبلے جسم والے تھے، لیکن اس انسان کی قیمت اللہ کے ہاں اس کے جسم اور کپڑوں اور اسباب کے ساتھ نہیں ہے. اس انسان کی قیمت اللہ کے ہاں اس کے دل کے یقین اور اعمال کے ساتھ ہے اور صفات کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنی پہچان عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت کہ سب سے بڑے علم والا کلمہ عطا فرمایا. آج دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ علم علم، اور جہالت کو علم کہا گیا کہ دنیا کی چیزوں کو جاننا اور ان سے ہونے والے فائدوں کو جاننا، اس کو علم قرار دیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ علم تو قدرت کو، اللہ کی صفات کو پہچاننا اور اللہ کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے. تو کہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، مسلمان کی بات کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نعمت اسلام کی نعمت عطا فرمائی. دنیا میں فساد پیدا کرے گا. ہم نے یہ کہا تھا، یہ دیکھو میں نے انسان کو بنایا تو نہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس پر فرمایا دیکھو خبر دے دو ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تم جو کام کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر انسان بنایا ہے اور انسان بنا کر ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اپنا یہ دین اتارا ہے. یہ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہارا طریقہ زندگی دین جو ہے تمہارا پورا کر دیا. یعنی جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک، سب کے سب انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ احکام ہم نے قرآن میں اتار دیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنا احسان تم پر پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ نے ازل سے تمہارے لیے پسند کیا. بھئی اللہ کی پسند کتنی بڑی چیز ہے.
تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، ہماری کتاب میں یہ آیت اتری ہے کہ اتنی بڑی آیت ہے اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہم بنی اسرائیل پر اترتی تو ہم اس دن کو عید والا دن بنا لیتے۔ ہم اس دن کو کون سا دن بنا لیتے؟ عید والا دن۔ اتنی بڑی اللہ کا اتنا بڑا احسان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا بات ایسے ہی ہے کہ ہمیں ایسے ہی آیت عطا فرما دی؟ تمہیں پتا ہے یہ آیت کس وقت اتری؟ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کی سوالات کی جماعت، جو صحابہ کرام امتوں میں سب سے بہتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور چنے ہوئے، اس حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عربو، جئت الیکم بکرامۃ الدنیا و شرف الآخرہ، میں ایسا بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، اس میں اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی ساری عزتیں اور شرافتیں بھی رکھی ہیں اور آخرت کی ساری کرامتیں اور عزتیں اور کامیابی بھی رکھی ہیں کہ اگر تم اس طریقے پر چل لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ تو عرب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل سچی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور شرافتیں لے کر آیا ہوں، اور پھر فرمایا جئت الیکم بکلمۃ، اتنا طاقتور اور اتنا عظیم بڑا علم والا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر اس کلمے کو تم اپنے صدق دل سے کہہ دو اور اس کے لیے تم زندگی اپنے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لو، تدین لکم العرب، یہ سارے بگڑے ہوئے اور ضدی اور ہٹ دھرم عرب یہ تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گے اور ان کی مہذب اور مرتب زندگی بن جائے گی اور ایسی پاکیزہ زندگی بنے گی کہ روم اور فارس کی سلطنتیں اور ان کے بادشاہ اور ان کے شاہی سلیقے اور آداب وہ سب پیچھے رہ جائیں گے اور وہ تمہارے پیچھے تمہارے آداب اور زندگی کو دیکھ کر تمہارے پیچھے چلے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی وہ لوگ آپ کو اتنا سچا اور امانت دار اور حق بولنے والا سمجھتے تھے کہ وہ سمجھ کے جو کہہ رہے ہیں سچ۔ فرمایا اگر آپ ایسی عظیم زندگی لے کر آئے ہیں، ایسا کلمہ لے کر آئے ہیں، ابو جہل جیسے آدمی نے کہا ہاتھ و ابھی کا عشر کلمات نقولھا، آپ کے پیچھے ہم آپ کی بات کا یقین کر کے ہم ایک کلمہ نہیں کہیں گے، اگر 10 کلمے آپ ہمیں دے دیں تو 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ کلمہ کیا تھا جو سب سے بڑا کلمہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ عرب تھے اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اما ہذہ فلا، اس کلمے کو کہنے کے لیے تو ہمیں یہ اپنے بت جن کو ہم نے خدا بنایا ان کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل بات ہے۔ اما ہذہ فلا، یہ کلمہ جو آپ لے کر، یہ کلمہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یا سارے ان بتوں کو اور سارے باطل آلہہ کو انکار کر کے ان کو پیچھے کر کے ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت کو شروع کیا اور آپ نے امت کو اور انسانیت کو اس کلمے کی طرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان سے اقرار کرو اور دل سے اس کا یقین کرو، تم دنیا اور آخرت کی کامیابی پا جاؤ گے۔ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ تم جو ہے سلامتی پا جاؤ۔ اور اس کی آپ نے دعوت شروع کی۔ یہ کلمہ اتنا اونچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی ایک دفعہ اللہ سے کہنے لگے اے اللہ اُسْنِی بِکَلِمَةٍ اذْکُرُکَ بِہَا، میں تیرا کلیم ہوں، مجھے اتنا بڑا نبی بنایا، اتنے معجزات میرے ذات پر ظاہر کیے اور انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل میری امت بنایا اور بنی اسرائیل کو کس ذلت سے نکال کر کس عزت پر پہنچایا۔ اے اللہ مجھے ایک خصوصی کلمہ عطا فرما جس کے ذریعے سے میں صرف آپ کو یاد کیا تھا۔ اُسْنِی بِکَلِمَةٍ اذْکُرُکَ بِہَا، صرف مجھے ہی وہ کلمہ ملے اور کسی کو نہ ملے، لیکن اللہ تو رب ہیں، آپ کی عنایات تو سب کے لیے برابر ہے،
آپ کا سورج، اس کی روشنی سب کے لیے، اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین سب کے لیے، اللہ کی اتاب جہاں چلائی ہوئی ہوائیں سب کے لیے، دن رات کا نظام سب کے لیے، اللہ تو یہاں سب کے رب ہے۔ تو فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ میں ہی وہ کلمہ اس سے آپ کو یاد کروں اور کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جانتے ہو یہ کلمہ کتنا بھاری ہے اور کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور آسمان سے اوپر عرش معلیٰ تک اور زمین سے نیچے تحت الثری تک سب کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے۔ تو یہ اتنا اونچا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اتنا اونچا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اور کائنات کی، کیونکہ ایک تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے اور سب سے بڑی گواہی۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو دو یہودی عالم تھے، ان کے پاس تورات کتاب کا علم تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے کے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ انسان کہتا ہے میں نے خود دیکھا، میں جانتا ہوں، میں فلاں جگہ گیا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، کیونکہ آپ کی یہ سنت تھی کہ جب کوئی سوال کیا جاتا اگر پہلے سے اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا وہی ہے تو آپ فوراً بتا دیتے، اور اگر اس وقت تک کوئی وحی نہیں آئی تو آپ خاموش رہتے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ وحی اللہ کا کلام بتایا کہ آپ ان سے کہیے تم سب سے بڑی گواہی پوچھنا چاہتے ہو۔ اچھا ان کو علم تھا، وہ تو امتحان کے لیے پوچھ رہے تھے، تو قرآن میں یہ آیت ان سے کہیے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو خود اللہ گواہی دیتے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو۔ اللہ کس کی گواہی دیتے؟ کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک اکیلا اللہ کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، اور سارے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے، اور علم والوں کی فضیلت ہے کہ جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا وہ گواہی دیتے ہیں قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ اتنی بڑی حقیقت تھی، ان کی کتابوں میں موجود تھی، وہ فوراً کھڑے ہوئے اور فوراً آپ کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو چوما اور کہا ہم بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ تو بھئی یہ کلمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت تم فخر کرو، ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی جو دیا کہ آسمانوں میں اور اللہ کے ہاں اور حقیقت میں جو لوگوں کی نسبت ہوگی نبیوں کی طرف، کہتے ہیں کہ یہ فلاں سب سے بڑے قوم کا ہے اور یہ فلاں سب سے اچھے علاقے اچھے زبان والا ہے، جسے نسبتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کی اور حقیقی نسبت ہے نبیوں کی طرف۔ کوئی امت ہوگی جن کی نسبت نوح علیہ السلام کی طرف ہوگی، کوئی ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہوں گے، کوئی ایسی امت ہوگی جس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوگی، کسی کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت تم فخر اور ناز کرو اس بات پر کہ تمہاری نسبت اللہ کے حبیب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہماری نسبت کس کی طرف ہے؟ کہ اس امت کے آنے سے پہلے اللہ نے پہلے آسمانوں سے اتاری ہوئی کتابیں اور نبیوں کی کتابوں پر اس امت کا ذکر فرمایا، اس امت کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، فرعون غرق ہو چکا، اللہ نے ملک مصر ان کو دے دیا، تورات کتاب جس میں ان کے لیے دستور زندگی ہے وہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کوہ طور پر حاضر ہوئے اور تختیوں کی صورت میں کوہ طور احکام ملے، تو سب سے پہلے جو ان پر اے اللہ یہ تورات کتاب
اس کی ابتدا میں آپ ایک بہت پیاری امت کی صفات ذکر کر رہے ہیں۔ اے اللہ، سب سے پہلے مجھے اس امت کی صفات، وہ امت کون ہوگی کہ وہ امت ایسی ہوگی جو دنیا میں رہ کر نبیوں کی طرح نیکیوں کا حکم کرے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ اے اللہ، ایسی امت کے امت ہوتے ہوئے نبیوں کا کام کرنے والی، اے اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما کہ آپ نے مجھے اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشا، طور پر بلا کر آپ نے مجھ سے بات کی اور عصا جیسا معجزہ عطا فرمایا اور اتنے میرے لیے کرامتیں ظاہر کی۔ اور میں آپ کا کلیم ہوں، کلیم اللہ۔ اے اللہ مجھے یہ امت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ امت تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ امت کون سی ہے جو کام کرے گی نبیوں والا؟ اے اللہ یہ امت ایسی کہ ان کی صفات ایسی ہے کہ ان کو جو کتاب آپ اتاریں گے، جو کتاب آپ ان کو دیں گے، پہلے نبیوں پر ان کی امتوں کے لیے کتاب اترتی تھی، وہ کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی اور نبی کے پاس ہوتی۔ جب بھی انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نبی کے پاس آتے تھے اور نبی کھول کر یہ یاد سے وہ بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ امت ایسی ہے کہ ان کو سب سے بڑی کتاب ملے گی اور آپ اس کتاب کو ان کے لیے اتنا آسان کر دیں گے، اناجیلہم فی صدورہم، کہ وہ کتاب پوری کی پوری ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ اللہ اکبر، اناجیلہم فی صدورہم، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ عربی زبان کی کتاب ہے اور عربی زبان سب سے زیادہ نفیس اور نازک زبان ہے۔ اس میں کلمات کے مخرج کا اہتمام، الحمد اس کے معنی اور ہوں گے، الحمد اس کے معنی اور ہوں گے، انعمت عین کے ساتھ ادا کریں تو معنی اور ہوں گے، انعمت کہہ دیں تو معنی بدل جائیں گے، انعمت کہیں تو معنی اور ہوں گے، انعمت کہہ دیں تو معنی بدل جائیں گے۔ اتنی نفیس اور باریک زبان ہے یہ اور اتنی نازک زبان ہے عربی، 30 پاروں کی ایک کتاب، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے اس کا یاد کرنا آسان کر دیں گے۔ عرب تو عرب ہیں، اجمیوں کے دوسری زبانوں والے لوگ کہ ان کے 6 7 8 سال کے بچے اور بچیاں اللہ قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ جو وہ حافظ قرآن دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ جی ہاں، کتنی بڑی بات۔ تو یہ اناجیلہم فی صدورہم، اے اللہ اتنی بڑی امت ہوگی، آپ کا ان پر اتنا بڑا انعام ہوگا کہ ان کی کتاب صرف نبی کے پاس نہیں، ان کی کتاب صرف علماء کے پاس نہیں، ان کی کتاب صرف الماریوں میں نہیں، گھر کے جو ہے کتب خانوں میں نہیں، بلکہ وہ پوری قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا اور جہاں وہ جائیں گے اور قرآن جو ہے وہ ساتھ لیتے پھریں گے۔ اتنی بڑی نعمت آپ ان کو عطا فرمائیں۔ اللہ کا شکر، اللہ الفاظ ایسے کہ آپ جو 2-3 جز کے جو الفاظ پڑھ دو، وہ اب بچہ حافظ پوری آیت پڑھ دے گا، قرآن میں کس صورت میں ہے اور کون سا اس آیت کا نمبر ہے اور کس سپارے میں ہے، وہ بچہ آپ کو زبانی بتا دے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پڑھ کر تورات میں اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی۔ اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ امت تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اے میری امت، فخر کرنا، ناز کرنا اپنے نصیبے پر کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، تمہارا ذکر میرے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے تمہارا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہوا اور تمہارا ذکر تمہاری کتاب میں بھی ہوا اور تمہاری کتاب میں تم کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ کون قرار دے رہا ہے بھائی؟ یہ حکومتیں نہیں، وہ بادشاہ نہیں جو جیلوں میں پڑ گئے سڑ گئے اور جناب قبروں میں اور پڑھ کر کیڑے کو غذا بن کر مٹی بن گئے، ان بادشاہوں کی کتابوں میں نہیں، یہ اللہ کی کتاب جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور قیامت تک اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ اس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تبلیغی عوام تورات میں آفیشل اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اے موسیٰ، یہ تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک بہت عظیم امت آئے گی، اس دنیا میں بسے گی، اور ان امت کی صفت کیا ہوگی کہ وہ اتنے مجھ پر یقین کرنے والے تعلق والے ہوں گے۔ بھائیو اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرما دے۔ اور شروع میں نے کہہ دیا کہ مسلمان
یا تو شکر کی حالت میں ہوتا ہے یا صبر کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس سے اس کی پوری زندگی قیمتی بنتی ہے۔ یعنی ہمارا کوئی سانس بھی بے کمائے اور غفلت میں نہ گزرے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ زندگی کے سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دی ہے۔ فرمایا ایک ایسی امت ہوگی کہ وہ اپنی پوری زندگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ کہ ہر خوشی کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہر خوشی کے ملنے پر کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی نعمت کو بڑھوائیں گے، جیسے ابھی میں نے یہ حدیث ذکر کی۔ اور وہ اتنی قیمتی امت ہوگی کہ ہر پریشانی اور ناگواری پر صبر کر کے اللہ کو ساتھ دے لیں۔ تو بھائی کوئی وقت ایسا ہے جو ہمارا بغیر کمائی کے خالی جائے؟ اگر ہمارا وقت بغیر شکر اور بغیر صبر کے گزر رہا ہے تو ہم اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس دیے ہوئے سرمایہ کو کیسے ضائع کر رہے ہیں۔